السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو پھر اسی شخصیت کے حوالے سے ہے جس شخصیت کے حوالے سے میں چینل پر پہلے بھی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ مختار بن عبید ثقفی کون تھا ناظرین؟ اس نے کس طریقے سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طریت کو اپنا کر، یعنی اس کا ایک خول پہن کر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کر قاتلان حسین کو قتل کیا۔ لیکن ناظرین، اس کی شخصیت کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ متنازع رہی ہے۔ اہل سنت علماء کی رائے کے مطابق مختار بن عبید ثقفی کی شخصیت کس طرح کی رہی، اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا ناظرین۔ مختار بن عبید ثقفی کو اکثر لوگ اپنا ہیرو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیریز مختار نامہ کے نام سے جو ایران میں بنی، اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مختار بن عبید ثقفی واقعی بہت بڑا ہیرو تھا، کیونکہ اس نے شمر بن الجوشن اور اس کے علاوہ عمرو بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد اور اس طرح کے بڑے بڑے نامور قاتلان حسین کا قتل کیا اور ان کو چن چن کر تڑپا کر مارا یا پھر مروایا۔ لیکن ناظرین، مختار بن عبید ثقفی کی شخصیت ہمیشہ سے متنازع چلتی آئی ہے۔ کہا جاتا ہے، اکثر علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں جو تاریخ کے حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ مختار ثقفی نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، میری اس ڈاکیومنٹری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ ناظرین، اس ڈاکیومنٹری کے میں تقریباً 4 سے 5 پارٹ بناؤں گا اور مختلف سیکشن میں اس کو جو ہے میں الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے انشاءاللہ چینل پر اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ابھی فی الحال میں مختار ثقفی کی شخصیت کے حوالے سے کہ وہ کون تھا اور کس طریقے سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا رائے دی ہے اور وہ اس کو کیسا جانتے، سمجھتے اور دیکھتے تھے، اس حوالے سے جتنے بھی تاریخی حوالہ جات ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مختار ثقفی آگے جا کر قید ہوا اور اس نے ایسی کیا صورت پیدا کی کہ وہ رہائی سے نکل سکا اور اس نے اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو خط لکھا اور کس طریقے سے ایک سفارش کروائی کہ اس کے بدلے میں مختار ثقفی کی رہائی ہوئی اور اس نے اپنی رہائی کو ایک معجزہ کے طور پر بھی ظاہر کیا۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اور کس طریقے سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ناظرین حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور بہت زیادہ مشہور صحابی رسول گزرے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر اور انہی کے ایک دوسرے بیٹے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختار ثقفی نے اپنا ایک سیاسی جو ہے پروپیگنڈا رچایا اور ان کو اپنا سیاسی حریف کے طور پر مانا اور دیکھا اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بھی سیاست سے چلا۔ ان تمام باتوں میں یعنی باتیں بہت زیادہ ہیں اس کی شخصیت اور اس کی تاریخ کے حوالے سے، تو یہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سننے کے لیے اس ویڈیو کو بھی آخر تک لازمی دیکھتے رہیے گا۔ آج یہ اس ڈاکیومنٹری کہنے یا ایک طرح کی سیریز کہنے اس کی پہلی ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا، سننا اور جاننا ہے اور کامنٹ باکس میں آپ نے لازمی اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ تو ناظرین، اب میں پڑھتا ہوں آج کی ویڈیو مختار ثقفی کی طرف۔ رمضان المبارک 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان 39 سال کی عمر میں شام اور مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ جب ناظرین اس نے مسند اقتدار سنبھالا تو بنو امیہ کے زیر تسلط ملک کے تمام اہم حصوں میں انقلاب بپا تھا اور بیک وقت مختلف طاقتیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور شیعان علی جو لوگ اپنے آپ کو کہلواتے تھے لیکن دراصل یہ بدبخت تھے، منافق ہی، اور کچھ خوارج جن کا ذکر عبداللہ بن سبا کے حوالے سے اکثر ویڈیوز میں لوگ کرتے آئے ہیں۔ یہ وہی خوارج ہیں جو محب اہل بیت کا خول اوڑھ کے دراصل اندر سے منافق ہی ہیں اور یہ آج بھی آپ کو گریہ و ماتم گیری کرتے ہوئے دنیا میں نظر آتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس کے علاوہ مختار ثقفی بنی امیہ کے خلاف اور ان سے یہ سب برسرے پیکار تھے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی اندرونی اور بیرونی شورشوں کے طوفان تھے۔ عبد الملک کے پاس صرف مصر و شام تھے، باقی دنیا اسلام کے کل حصے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ بحوالہ کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416۔ ناظرین، علامہ دینوری ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سن 66 میں ایک شخص جس کا نام مختار بن عبید ثقفی تھا جو خون حسین کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا اور عراق پر قابض ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک معمولی لیکن عالی دماغ اور حوصلہ مند شخص تھا۔
اس دور کی بدنظمی اور طوائف الملوکی دیکھ کر اسے بھی قسمت آزمائی کا کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ بہاوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 313۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زور تھا، اس لیے مختار حصول مقصد کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کے مزاج میں بڑا رسوخ پیدا کر لیا۔ بہاوالہ ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ لیکن جس مقصد کے لیے مختار بن عبید ثقفی ان سے ملا تھا اس کے حصول کی صورت اس کو یہاں نظر نہ آئی، تو وہ توابین کی ایک تحریک ناظرین اس وقت میں چل رہی تھی، اس میں شامل ہو گیا جو اسی زمانے میں اٹھی تھی۔ یہ تحریک اس مقصد کے لیے بہت مفید تھی، اس لیے توابین کے خاتمے کے بعد خود اس کا رہنما بن گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی تعلق قائم رکھا اور ان پر اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اس تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے سرپرستی قبول کرنے کی اس نے درخواست کی۔ اس کے بعد ناظرین اس کی تحریک کے ساتھ ہی اس نے بہت سے گمراہ کن عقائد بنائے جن سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی اور مسجد نبوی میں تقریر کر کے مختار ثقفی کے مکر و فریب کا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فاش کیا۔ ناظرین اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ تاریخ میں موجود ہے اور حوالوں کے ساتھ موجود ہے کہ مختار ثقفی بدبخت کا پردہ فاش کرنے والے کوئی اور نہیں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اس کی شخصیت میں متنازع پن ہونے کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد آپ لاکھ ایران کی بنائی ہوئی جو اہل تشیع ہی کی بنائی ہوئی ہے مختار نامہ کے نام سے سیریز، وہ دیکھتے رہیے تو ظاہر ہے یہ تو ہر بدبخت آدمی کو اپنا ہیرو ہی تسلیم کرتے آئے ہیں، ٹھیک جیسے حضرت ابو لولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، یہ لانتی تو اس کو بھی اپنا ہیرو ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ناظرین یہ مختار بن عبید ثقفی جو کہ ایک منافق آدمی تھا اس کو بھی اپنا ہیرو ہی سمجھتے ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پردہ فاش کر دیا تو آگے کوئی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ بہرحال ناظرین ان سے مایوس ہونے کے بعد، یعنی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے مایوس ہونے کے بعد، مختار ثقفی ان کے سوتیلے چچا یعنی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سوتیلے چچا محمد بن حنفیہ سے سرپرست بننے کی درخواست کی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو روکا اور اس نے محض لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے محب اہل بیت کا روپ بدلا ہے۔ حقیقت میں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ ناظرین یہ بیان ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے علاوہ ناظرین محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے رائے لی۔ اس زمانے میں ناظرین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بزرگوں کو اپنی بیت کے لیے یعنی حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیت کے لیے مجبور کر رہے تھے اور ان کو ان کی جانب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے ناظرین صرف اس مقصد کے لیے ان حضرات نے مختار ثقفی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرپرستی قبول کر لینے کا مشورہ دیا تھا۔ بہاوالہ مروج الذهب مسعودی صفحہ نمبر 80۔ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مروج الذهب مسعودی کہ یہ تمام باتیں جس میں حضرت امام زین العابدین کا مختار ثقفی کے حوالے سے اس کی متنازع شخصیت کا ہونا پتہ چلتا ہے، تو یہ کتاب ناظرین کسی اور کی نہیں بلکہ اس کا جو مصنف ہے وہ ایک شیعہ آدمی ہی ہے۔ یہ جو میں نے باتیں نقل کی ہیں مختار ثقفی کے حوالے سے خود انہی شیعوں کی کتابوں کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ ایران میں اپنے شیعہ ملک میں ہی اس حوالے سے مختار ثقفی کو اپنا ہیرو بتاتے چلے آئے ہیں، اور دوسری طرف انہی کے لوگ جو ہے مختار ثقفی کو مختار کی جو شخصیت ہے اس کو متنازع بتاتے آئے ہیں۔ ناظرین بہرحال یہ آج ویڈیو کا پہلا حصہ تھا مختار ثقفی کی شخصیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔